اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لاء چینل۔ یہ احسان لاء چینل بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم آپ کو لیگلی آپ کو ایجوکیٹ کریں، قانون کے متعلق آپ کو سمجھائیں قانون کیا کہتا ہے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کچھ حالات حاضرہ البتہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگر کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کی مشکلات میں کمی واقع ہو۔ 1 سال پہلے ہم نے ایک ویڈیو جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی اور اس کا جو عنوان تھا وہ تھا کہ میرج اینڈ فیملی لا کمیشن کب قائم ہوا اور پاکستان کے مشہور آئلی قوانین ایک تعارف، کون کون سے معاملات میں فیملی کورٹس میں لائے جا سکتے ہیں۔ مختصر ہم نے اس کو بیان کیا تھا اور اس کے جو ٹائٹل تھا وہ تھا فیملی اینڈ میرج لاز ان پاکستان۔ ہم نے جو فیملی لاز ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کیا تھا، لیکن یہ اس سے ہم اچھا سمجھیں یا برا، بہرحال اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ فیملی معاملات میں اوور لوڈڈ ہیں، یعنی اتنے فیملی کیسز آ رہے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ اس میں چونکہ ٹالرنس لیول نہیں رہا اور قوت برداشت نہیں رہی، تو لہٰذا جو فیملی بانڈنگز ہیں اور جو فیملی کا آپس میں مطلب اتحاد ہے یا یگانگت ہے اس میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ خلا کے معاملات ہو رہے ہیں اور نئے اس میں تشریحات آ رہی ہیں قانونی طور پر، اور اعلیٰ عدلیہ اس کی تشریحات اپنے انداز میں کر رہی ہے اور کئی چیزوں میں اس میں بہت زیادہ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے جو جورسڈکشن آف فیملی کورٹس ہیں، اس کو جورسڈکشن کہتے ہیں، دائرہ اختیار کو۔ یہ ایک ہی نشست میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جو سیکشن 5 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی، اس کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 1 ہم آج ڈسکس کریں گے۔ جورسڈکشن سیکشن 5 کا عنوان ہے جورسڈکشن، subject to the provisions of the Muslim Family Laws Ordinance 1961 and the Conciliation Courts Ordinance 1961۔ یہ دو قانون ہیں، ایک فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا ہے، دوسرا دا کنسیلیشن کورٹس آرڈیننس 1961 ہے۔ ان دونوں کی جو پروویژنز ہیں یا دونوں کی جو اختیارات ہیں یا دونوں کے جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیملی کورٹ انٹرٹین کر سکتی ہے، ہیئر یعنی سن سکتی ہے، اینڈ ایڈجوڈیکیٹ اس پہ وہ اپنا کوئی منصفانہ یا انصاف کر سکتی ہے اپان میٹرز، ان معاملات میں اسپیسیفائڈ ان پارٹ 1 آف دا اسکیجول، جو کہ اسی ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا جو شیڈول 1 ہے اس میں دیے ہوئے معاملات کو متعلق فیملی کورٹس کو پورا اختیار حاصل ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو 2 قوانین، یعنی مسلم لاز آرڈیننس 1961، دا کنسیلیشن کورٹس آرڈیننس۔ ان 2 قوانین کی جو پروویژنز ہیں ان کو البتہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی معاملہ ان میں دیا ہوا ہے تو وہ پھر اس کے دائرۂ اختیار سے نکل جائے گا، یعنی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معاملات شیڈول 1 میں دیے ہوئے ہیں ان معاملات میں فیملی کورٹ کو دائرہ اختیار حاصل ہے اور اس کی جورسڈکشن کے ڈومین میں آتے ہیں۔ یہ ہے جورسڈکشن سیکشن 5 کی سب سیکشن 1۔ ہم سب سیکشن 1 ہی کو ڈسکس کریں گے، اور ہم جو پہلے ہم نے انٹروڈکشن اس حوالے سے ہم نے ایک اپلوڈ کیا ہوا ہے ایک ویلاگ ہمارا، تو اس کا ہم لنک بھی نیچے دے دیتے ہیں اور اس کا ہم آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ اس سے سن کر جب اسے سنیں گے تو آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ اب جو شیڈول 1 ہے ویسٹ پاکستان کورٹس ایکٹ 1964 کا، وہ کیا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے۔ سیکشن شیڈول 1، شیڈول کا پارٹ 1، شیڈول 1 نہیں بلکہ شیڈول کا پہلا حصہ، شیڈول پارٹ 1، وہ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی شیڈول پارٹ 1 ریلیٹ کرتا ہے سیکشن 5 کی سب سیکشن 1 سے۔ پارٹ 1 یعنی کون کون سے معاملات فیملی کورٹ میں آ سکتے ہیں، 10 ہیں۔ ڈیزولیشن آف میرج انکلوڈنگ خلا،
یعنی میرج کی تنسیخ جس میں خلا بھی شامل ہے. ڈاور یعنی آپ کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈاور کہتے ہیں حق مہر کو. حق مہر مینٹیننس یعنی نان و نفقہ. ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس یعنی حقوق زوجیت کی بحالی. اس کے بعد ہے کسٹڈی آف چلڈرن بچوں کی حوالگی. اینڈ دا وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم اور والدین کے حقوق اپنے بچوں کو ملنے کے حوالے سے. جیکٹیشن آف میرج یعنی شادی تقزیب نکاح یعنی اگر وہ کہتا ہے میرا نکاح ہی نہیں ہوا تو جیکٹیشن بھی اس ڈومین میں آئے گی. اس کے بعد ڈاوری ہے یعنی حق مہر ہے. اور اس کے بعد دا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف وائف اینڈ چلڈرن لیونگ ود دا مدر. ماں کے ساتھ رہنے والے بچوں کی پرسنل بلانگنگز اور ان کی پراپرٹی کے معاملات وہ بھی فیملی کورٹ انٹرٹین کرے گی. اس کے دائرے اختیار میں آئیں گے اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دا نکاح نامہ یعنی نکاح نامے کے ذریعے اگر کوئی بھی رائٹ ارائز ہوگا پیدا ہوگا تو وہ معاملات بھی فیملی کورٹ میں آئے گا. اٹس جسٹ فار یور انفارمیشن. اب اس کے ہم ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے لیکن آج ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 1 کے ڈومین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. امید ہے کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.